جب تلخیاں کم ہوں گی تو معذرت بھی کر لیں گے 9 مئی پر 9 مئی پہ بھی کر لیں گے. کون کرے گا معذرت؟ عمران خان خود کر لیں گے. آپ تلخیاں بڑھانا چاہتے ہیں کم کر, مثلا 8 فروری 9 فروری پہ پھر کیا حکومت معافی مانگے گی کہ ہم نے پورا الیکشن رزلٹ چوری کر لیا؟ نہیں تو پھر 2018 کے اس طرح الیکشن پہ تو آپ معافی نہیں, مانگیں. 2018 میں تو کچھ نہیں ہوا. عمران خان کے پاس اگر چوائسیز تھی بھی پولیٹیکل, جیسے ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہو سکتے تھے, اسد کیسر صاحب ہو سکتے تھے, عاطف خان وغیرہ ہو سکتے تھے, یہ سب لوگ جو ہیں ان کو پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ملی کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بھی ایک بزدار ماڈل امپوز کر دیا. عمران خان کی رہائی اگر مذاکرات کے بغیر ہونی ہے تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے ہیں؟ ایک صوبے کا جو جونیئر منسٹر ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی چیئرمین کو تو معافی مانگنی چاہیے اس بیان کے. ہیرارکی پھر آپ کی کیا ہوئی, ختم ہوگی نا. پھر عمران خان نے 500 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے. دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے, اور اسپیس کریٹ کرنے کے لیے آپ مہربانی کریں مجھے موقع دیں, یا جس بھی اور عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ آپ ذمہ لگائیں, کسی کے بھی ذمہ لگائیں جو کہ ایک الائنس بنا سکے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں, سابق وزیر اطلاعات ہیں, تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں, فواد چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. سر آپ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہی ہیں جو کہ بالکل درست بات ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے, لیکن جس جماعت کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ مخالفت تو اس کی جانب سے ہو رہی ہے, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. ہمارے بھائی ان سب کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے جو جن کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی ان کا انٹرسٹ موجود ہے. میرا اور آپ جیسے لوگوں کا اور پاکستان کے بہت اور اکثریت کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری تو کوئی موٹر سائیکل بھی باہر نہیں ہے اور ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو دیکھیں ایک سچویشن ہے, اس سچویشن میں حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 2.5-3 سال میں پورا زور لگا لیا. عمران خان کی جو پولیٹیکل قد ہے, سگنیفیکنس ہے, اس کو وہ زیرو نہیں کر سکے. دوسری طرف عمران خان نے, پی ٹی آئی نے بھی پورا زور لگا لیا, انقلاب نہیں آیا. اب ہم ایک اسٹیل میٹ میں ہیں, بالکل ڈیڈ لاک, ایک ڈیڈ لاک ہے. اس اسٹیل میٹ میں دیکھیں اگلے 3-4 مہینے کا, چونکہ آپ اور میں ہم لوگ سالوں سے تجزیہ ہی کرتے آ رہے ہیں تو ہماری اور پولیٹیکل ایونٹس کو ہی ہم دیکھتے ہیں. اب اگلے 3-4 مہینے بھی اگر ہم ڈائیلاگ کی بات نہ کریں تو دیکھیں کیا ہوگا. سہیل آفریدی جو بھی چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ابھی تک احمد سے ہے کہ وہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں, بڑی اچھی طرح چل رہے ہیں, لیکن جس طرح سے علی امین گنڈا پور ایک پھنس گئے تھے ایک چوراہے پہ کہ جہاں پہ انہوں نے عمران خان کو بھی خوش کرنا تھا, اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا تھا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ بھی ایک تعلقات رکھنا تھا, تو وہ امبیلنس ہو گیا اور وہ گر پڑے. اب سہیل آفریدی کو آپ اس موقع پہ پش کر دیں گے کہ وہ لانگ مارچ کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے, ٹھیک تو لانگ مارچ ہوگا. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ جس طرح آپ نے کئی دفعہ بات کہی ہے, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہے گا, وہ اس کو روکیں گے. روکنے کے لیے ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی اور گورنر رول لگے گا. ٹھیک. اس کے جواب میں پی ٹی آئی اسمبلیوں سے ریزائن کرے گی. تو مجھے آپ بتائیے نا کہ اگلا 1 سال تو پھر ہمارا ایک بہت ٹرموائل میں ہوگا. تو اس وقت حکومت کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے کوئی اور جو وائبل وے ہے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ڈائیلاگ کروائیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی, آپ نے ایک طرح سے خدشے کا اظہار کیا, اندیشے کا, کہ اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے تو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا اور اس میں مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اب اس پہ دیکھیں نا, کھل کے بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی بات آتی ہے تو وہ سیدھا فیلڈ مارشل کے خلاف بات کرتے ہیں, ٹویٹ بھی اسی طرح کا آتا ہے. تو اس ملک کو جانتے ہوئے اس طرح تو ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے, پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے, پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا انفارمیشن ونگ ہے, وہ پاکستان کے اور عمران خان کے مسائل کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ خود کر رہے ہیں, ان کا جو ان کے پاس جو ایبلٹی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان دشمن, فوج دشمن,
جو اکاؤنٹس ہیں ان سے علیحدہ کر سکتے، ایک تو وہ ڈسپلے نہیں ہوا. سیکنڈلی دیکھیں، عمران خان کی ٹویٹ عمران خان نہیں کرتے، وہ باہر سے ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے انکار بھی نہیں کرتے. انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے انکار تب پتہ چلے گا جب ان کے پاس وہ ورڈنگ ایگزیکٹلی ہوگی، ماحول ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہزار باتیں پرائیویٹلی کر رہے ہیں. ہم نے ابھی بھی بیٹھے تھے آپ کے ساتھ چائے پی ہے، بہت باتیں کی ہیں. وہ باتیں میں یہاں نہیں کروں گا. صحیح. عمران خان بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے پارٹی میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں آپ ویسے میڈیا پہ نہیں کرتے. ٹھیک. اور یہ جو جھگڑا تھا ان کا بیرسٹر سیف کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا، ان کا فیصل کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا، ان کا باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سین لوگ ہیں کیا گوہر کے ساتھ کیا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی آپ وہ عمران خان کی وہ بات جو اندر کرتے ہیں وہ ویسے ہی باہر نہیں کر دیتے. بھائی ویسے ہی نہیں ہوتی باتیں. میں وکیل ہوں تو اگر میں اپنے کلائنٹ کی جو ہر بات جو ہے وہ جج کے سامنے کروں گا تو اس کو تو پھانسی ہو جائے گی. صحیح. تو آپ اپنے جو لیڈر ہے یا چیز ہے اس کی بات جو ہے وہ آپ اس کو ایک سوچ سمجھ کے آپ نے اس کو کرنا ہے. تو یہ تو آپ نے جو نشاندہی کی ہے یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بھی پرابلم ہے. دیکھیں پرابلم ہمارا اصل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو غلطی ہم سے ہوئی ماضی میں، وہ غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں جب کہا گیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے تمام رابطے ختم کرنے ہیں تو ہم نے وہ اس کے اوپر منو آنا من کر دیا. یہ ذاتی حیثیت میں بھی اس کا بڑا نقصان ہوا، ہمیں پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا، عمران خان کو بھی بڑا نقصان ہوا. کیونکہ دیکھیں نا، اگر میں بات کر سکتا، اسد عمر بات کر سکتے، خٹک صاحب بات کر سکتے، اور لوگ بات کر سکتے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. پھر ہمارے صرف مخالف رہ گئے بات کرنے کے لیے. ہم ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا. یہ جو آپ نام لے رہے ہیں نا، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق بنتا ہے. آپ کا ذکر ہو گیا اور یہ پرویز خٹک صاحب کا ذکر ہو گیا، عمران اسماعیل کا ذکر، اسد عمر کا ہو گیا ان کا. لیکن اب جو لوگ ہیں نا، ہم نے تو کم از کم میں نے یہ نام نہیں سنے ہوئے کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق تو کوئی نہیں. تو یہ تو ایک نئی پی ٹی آئی جنم لیا ہے جس میں آپ لوگ کہیں غائب ہو گئے ہیں اور یہ نئی پی ٹی آئی آ گئی ہے. اس کی بات کتنی با اعتبار ہے؟ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران جو پی ٹی آئی کا 2 متس تھی نا جن کے اوپر ساری اسٹریٹجی بنی. ایک اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ تو جیل نہیں کاٹ سکتے، اور دوسری تھی کہ جیسے ایم کے ایم زیرو ہوئی ہے ویسی پی ٹی آئی بھی زیرو ہو جائے گی. اس پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ جو نام آپ نے لیے ہیں ان سب کو ٹھڈے مکے مار کے فارغ کر دیا گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی جیسی جو ایک ہماگیر جماعت تھی، ملکی لیول کی جماعت تھی، اس کا کاڈر ہی ختم ہو گیا. اب یہ جو سارے دوست جن کا آپ نے نام لیا ہے، یہ ایکچولی ایک مہمان اداکار کے طور کے اوپر ایک حادثے کے نتیجے میں ان کو وہ پارٹی دے دی گئی. اور عمران خان کے پاس اگر چوائسیز تھی بھی پولیٹیکل، جیسے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہو سکتے تھے، اسد کیسر صاحب ہو سکتے تھے، عاطف خان وغیرہ ہو سکتے تھے، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ملی کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بھی ایک بزدار ماڈل امپوز کر دیا. اور انہوں نے اس لیے امپوز کر دیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اگر مزید پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرے یا کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کرے تو وہ میرے علاوہ کوئی ان سے اور بات میرے سے علاوہ نہ. کیا خوف ہے؟ یہ انفارچونیٹ ہے. حالانکہ عمران خان کے کوئی اس وقت آپ سمجھیں کہ ان کی جرابوں کے برابر بھی کوئی اور کسی کا قد نہیں ہے تحریک انصاف میں، لیکن ان کو بتایا بھی جاتا ہوگا، ان کو کیا بھی جاتا ہوگا کہ جی یہ سارے لوگ، مثلاً آپ دیکھیے نا جو 5 لوگ کوٹ لکھپت میں ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں. اب انہوں نے جو قربانی دی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے آپ بتائیے کہ پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور اور جب تک میں نے اور عمران نے اور محمود مولوی صاحب نے ہم نے یہ نام لینا، ان کا نام نہیں لیا تو پارٹی نے تو کبھی جا کے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، کدھر ہیں، کیا ہیں. اس طرح سے جو پارٹی ورکرز جو ہیں جو جیلوں میں ہیں، جو چلے گئے ہیں، پارٹی نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کدھر ہیں. تو ہم لوگ نام، یہ جو ریلیونس جو بنائی ہے کوٹ لکھپت کے لوگوں کی، وہ تو ہم لوگوں نے بنائی ہے نا. اچھا، جب آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ڈائلاگ کسی بھی شکل میں ہونا چاہیے. کہیں آپ 9 مئی کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے؟ نہیں، 9 مئی کو تو جسٹیفائی تو کیا کرنا ہے. 9 مئی کو ایک ایونٹ تھا، وہ ہوا.
اب یہ تلخیوں میں اضافے کے لیے آپ 9 مئی کو بڑا کرتے جائیں, آپ 8 فروری کو بڑا کرتے جائیں. یہ تو دیکھیں یہ بنیادی ایونٹ نہیں ہے. ایونٹ اصل میں تلخیاں ہیں کہ تلخیاں آپ نے کم کرنی ہیں یا بڑھانی ہیں. یہ فیصلہ دیکھیں کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, پی ٹی آئی نے کرنا ہے اور حکومت نے کرنا ہے. یہ 3 فریق ہیں, انہوں نے ایک اہم فیصلہ پاکستان میں یہ کرنا ہے جو شاید میرے آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں کرنا, انہوں نے خود ہی کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو تلخ رکھنا ہے یا پاکستان کو نارملائز کرنا. اب اس میں آپ نے ایک سٹیک ہولڈر بتا دیا کہ حکومت بھی ہے. شہباز شریف صاحب جب عمران خان جس دن وزیر اعظم بنے تھے بڑی سخت تقریر کی تھی, وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کی نہیں, اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی. شہباز شریف صاحب نے اس دن بھی کہا کہ میثاق معیشت کر لیں, اس کے بعد بھی کہتے رہے, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کر لیں, بیٹھ جائیں, گپ شپ. تو بیٹھ تو پی ٹی آئی نہیں رہی نا, عمران خان صاحب نہیں بیٹھ رہے. دیکھیں یہ بات حکومت تو تیار ہے. نہیں, یہ درست نہیں ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو انفارچونیٹلی یہ جو ایونٹ آپ نے کہا ہے, اور میں نے اپنی ایک کتاب جو بھی لکھی ہے, جو بھی پبلش وغیرہ نہیں کر رہا میں, لیکن لکھی ہے, یہ اچھا کر رہے ہیں ابھی پبلش نہیں کر اس میں نے وہ پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ عمران خان نے جا کے پہلے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہیں کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانے کی ضرورت ہے, کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے, تو میں فوراً بنا دیتا ہوں. اور انہوں نے وہ بنا دی, وہ کر دی. آئی وش کہ اس دن اگر عمران خان کی تقریر کے دوران بدتمیزی نہ ہوتی, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ڈفرینٹ ہوتی. اور وہ جو ایونٹ تھا اس نے بہت بٹر کر دیا عمران خان صاحب کو, جو کہ ایکچولی ہی کوڈ ہیو اگنورڈ, بٹ انہوں نے نہیں کیا. وہ ایسے بندے بھی نہیں ہیں فرینکلی جو چیزیں اگنور کر دیں. تو اگر وہ نہ ہوتا تو وہ بڑا بہتر ہوتا. لیکن اب بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں شہباز شریف صاحب لپ سروس دے رہے ہیں مذاکرات کو, پریکٹیکل کوئی انہوں نے اسٹیپ نہیں لیا. ہماری ملاقات ہوئی ایاز صادق صاحب سے, رانا صاحب سے, باقی سینئر منسٹرز کے ساتھ. اس میں میں نے ان سے یہ عرض کیا, عمران نے یہ عرض کیا, عمران اسماعیل نے تو ان سے پوچھ ہی لیا کہ دیکھیں عام تاثر تو یہ ہے کہ نون لیگ تو کبھی بھی ٹمپریچر نیچے نہیں لانے دے گی, اور اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو آپ کیسے کنٹینیو کریں گے. تو انہوں نے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہم جس فیز سے گزرے ہیں یا آپ جس فیز سے گزر رہے ہیں یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ٹمپریچر نیچے نہیں آتا تو پاکستان کو گورن نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہم ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد ان سے جو میں نے عرض کیا کہ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے, اسپیکر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے, اعظم نذیر تارڑ بیٹھتے ہیں, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسحاق ڈار صاحب اگر بیٹھتے ہیں, یا اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی 1-2 سینئر لوگ آپ بلاتے ہیں, دوسری طرف کون بیٹھے گا. دیکھیں جو ہے مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے اچکزئی صاحب ہیں, بہت مجھے ان کا ذاتی احترام ہے, علامہ ناصر عباس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے, اور اسی طرح سے یہ جو سلمان راجہ صاحب ہیں, گوہر صاحب ہیں. دیکھیں یہ عمران خان کو نہیں جانتے, نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں. آپ اتنے آئی تھنک پتہ نہیں اب سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کو سیاست میں دیکھتے, اور آپ بھی ان لوگوں کی سیاسی حوالے سے آپ شناس نہیں ہیں ان سے. میں آج آپ سے پوچھوں کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے 5 لوگوں کے نام بتا دیں, آپ نہیں بتا سکیں گے. تو اس کمیٹی کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, میں بھی نہیں بتا سکتا. تو دیکھیں نا پرابلم, ہم اس لیے ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں آپ جب تک شاہ محمود قریشی کو دوسری طرف نہیں بٹھائیں گے, محمود الرشید کو, یاسمین راشد کو, عمر چیمہ کو, اعجاز چودھری کو نہیں لائیں گے, آپ بات کیسے کریں گے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, وہ تو ایک نعرہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر کوئی بات ہی نہیں سننی. حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ تو یہ پروسیس جس کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں یہ درست بات ہے, یہی حل نکلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے جو نعرہ لگ رہا ہے تو خان صاحب کی رہائی تو اس طرح نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ ایکچولی انقلاب کی بات کرتے ہیں, جو عمران خان کی رہائی, جو عمران خان کی, کیونکہ دیکھیں عمران خان کی رہائی اگر مذاکرات کے بغیر ہونی ہے تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے ہیں. ٹھیک. تو یہ شرط رکھنا تو احمقانہ ہے نا. میں تو یہ شرط رکھنے کی بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹوپڈ ہے کہ جی ہمیں پہلے عمران خان سے ملنے دیں. اور بھائی عمران خان سے آپ اس صورتحال میں ملیں گے, آپ کیا ان سے بات کریں گے, اور آپ ان کے کیا کہیں گے. آپ کہیں گے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے رہنے دو ٹمپریچر اتنا ہائی ہے.
جب آپ کے پاس کچھ آپ ان خواتین کو، بشرا بیوی کو، یاسمین راشد کو ریلیف ملے، ان 3-4 لوگوں کو ریلیف ملے، تو پھر آپ عمران خان کو جا کے کہیں گے جی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے، وی نیڈ ٹو ریسیپروکیٹ. اور ریسیپروکیٹ کرنے کا پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو رسپانسبلٹی کی تلقین کریں، اور دوسرے وہ جو ایک را کے کہنے کے اوپر اور باقی سب کے اوپر پیسے کمانے کے چکر میں جو لگے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں. سو دیز 2 اسٹیپس ول ایکچولی لے ڈاؤن فاؤنڈیشن آف ٹاکس. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹاک شروع ہو گئیں، دس ول لے ڈاؤن دا فاؤنڈیشن آف ٹاکس. میں اور آپ اگر ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں کہ ہم چائے بھی نہیں پی سکتے بیٹھ کے، تو میں نے اور آپ نے بات کیا کرنی ہے؟ ٹھیک. تو دیکھیں نا، اس کے لیے پہلا قدم بہرحال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے لینا ہے، اور یہ 2 فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. ایک تو انہوں نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے یا نہیں لانا، کیونکہ دیکھیں نا آئی انڈرسٹینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سوشل میڈیا کو تھوڑی سی لگام دی جائے، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا، ہونے کو ہو سکتا ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا اس کے علاوہ کہ وہ ایک اگریسو ٹون رکھیں. آپ آپشن دیں گے تو ایکسرسائز ہوگی نا، ان کے پاس آپشن ہی آپ نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے. اب سہیل آفریدی کو آپ نے لاہور میں جو ٹریٹمنٹ دیا، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے نا کہ وہاں پہ کیسے وہ اس کو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس کو جو ہے رسپونڈ علیحدہ کرے گا. سو دا پرابلم از کہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. مجھے نہیں پتا یہ ابھی ہمارے جو بارڈر سچویشن ہے ایران کے اوپر، وہاں کیسے سچویشن آگے ڈیولپ ہوتی ہے، جو اوبویسلی کوئی اچھی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. صومالی لینڈ کے اوپر جو اس وقت ایک یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. سوڈان میں جو معاملہ ہے وہ خراب ہے، اور پاکستان جو ہے ان لائک پاسٹ ہم اب ان کانفلکٹس میں پارٹی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ پاکستان کے اندر اگر اتنا ایک والیٹائل سچویشن رکھیں گے تو وہ ہمیں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں نہیں ہے، بٹ دین اگین اٹس ڈیسیژن آف دا ڈیسیژن. اچھا، آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا. سہیل آفریدی صاحب صرف یہ نہیں کر رہے کہ عمران خان کے حق میں نعرہ لگائیں، ظاہر ہے وہ ان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے، وہ بالکل نہیں. وہ کچھ اور بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے تو دہشت گردی نہیں ہوتی، مجھے ثبوت دکھا دیں. ان کی محبت افغانستان سے بڑھتی جا رہی ہے، ریاستی نریٹو کچھ اور ہے. تو یہ ایک اور بڑا کانفلکٹ کے پی کے میں کریٹ ہو رہا ہے. یہ انٹینشنل ہے، حماقت ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو پی ٹی آئی کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے. مثلا میں سلمان راجہ صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ طالبان جو ہے وہ ملک دشمن ہے، افغانستان سے ہو رہی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. گوہر صاحب نے بیان دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب ایک سیکرٹری جنرل ہے، ایک صدر ہے، اور ایک صوبے کا جو جونیئر منسٹر ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی چیئرمین کو تو معافی مانگنی چاہیے اس بیان کے بہرحال کی، پھر آپ کی کیا ہوئی، ختم ہوگی نا. آئی تھنک سہیل آفریدی کو بھی سلمان راجہ صاحب کے اوپر تو میں اوبیسلی ہمیشہ کرٹیسزم بھی کرتا ہوں، بٹ ٹو بی فیئر وے سہیل آفریدی کو چاہیے تھا وہ سلمان راجہ صاحب کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی ایک تو الفاظی نہیں ہے. ہی از ینگ مین 36 اور 37 ایئرز اولڈ، اور یہ جو ایک انتہائی کمپلیکس ایشو ہے. ریسٹ شور سہیل آفریدی صاحب کو نہیں پتا عمران خان کی پالیسی اس زمن میں کیا ہے. عمران خان سب سے پہلے گئے تھے اور کرزئی سے ملے تھے، اشرف غنی سے ملے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی، عمران خان نے 500 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے. اور ہماری جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی، جب اشرف غنی تھے، جب ہم ایس سی او میں ملنے گئے انہیں، اور عمران خان تھے اور اپنے ہمارے سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید تھے اس وقت ہمارے ساتھ، اور جو فیض صاحب تھے، تو ہم نے اشرف غنی کو منہ پہ کہا کہ آپ لوگ ٹیررزم کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور عمران خان کی یہ بات سن کے اشرف غنی اتنے زیادہ جو ہے وہ جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے وہ جو پانی کی بوٹل تھی وہ پینے لگے، تو وہ ساری بوٹل انہوں نے اپنے اوپر گرا لی. تو یہ سہیل آفریدی نے جو بات کہی ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے. 100% پاکستان کے اندر ٹیررزم کی جو روٹس ہیں وہ افغانستان سے ہیں، اور یہ تو ایک سیٹل تھنگ ہے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے یہ بات کر دی. اچھا، آپ نے کچھ کوششیں شروع کیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، کچھ ملاقاتیں ہمیں پتہ ہے، اور یقیناً میں زیوم کر رہا ہوں کچھ ملاقاتیں ایسی بھی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ ہوں گی.
آپ کی کامیابی کس سمت میں جائے؟ کوئی کامیابی ہے، کوئی درست سمت میں جا رہے ہیں، کوئی اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، بات چیت آگے بڑھ رہی ہے یا اسٹیل سچویشن ہے؟ دیکھیں، دو گروپس ہیں میرے خیال کے اندر، حکومت میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی. وہاں پر ایک سوچ ہے کہ ملک کی ہم نے 2-3 سال اس کو کیا ہے، اس کو نارملائز کرنا چاہیے. ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، اب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، ان کو ہم نے جیلوں شیلوں میں ٹھیک ہو گیا ہے، 9 مئی کے کیسوں میں سب کو جو ہے وہ تن دیا ہے، جو باقی ہیں ان کو بھی کر دیں گے. تو ایسا کیا ضرورت ہے اب ان سے بات کرنے کی؟ اسٹریٹ پاور وہ دکھا نہیں سکے. تو جب اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو حکومت کو کیا چیلنج ہے؟ ایک سوچ یہ ہے. دوسری سوچ ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اسٹریٹ پاور بے شک ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکل پاور کم نہیں ہوئی ہے. عمران خان کی اسٹریٹ پاور یا پی ٹی آئی کے اوپر تو سوال ہے، لیکن پولیٹیکل پاور کے اوپر سوال نہیں ہے. اور جو ایک ہجان ہے، اور دوسرا جو پاکستان کا پرابلم ہے، جو پاکستان کی مڈل اور لوور مڈل کلاس کی جو کمر ٹوٹی گئی ہے. ہمارے ہاں جو ریئل اسٹیٹ ہے، جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، پھر جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کے ساتھ پھر فارمر ہے، یہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے، دیٹ ڈیمانڈس کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے تاکہ ہمارے ہاں کوئی انویسٹر آئے، چیزیں بڑھیں. تو ایک سوچ یہ ہے، اور اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایک انٹرنیشنل سینیریو ہمارے بارڈرز پہ ہے، اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ہجان ہے یہ کم ہو. نون لیگ کے اندر بھی ایک جو لوگ ہیں جو کہ اس چیز کے حامی ہیں، اور دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. بٹ جو کہتے ہیں نا کہ بس کر دو، مار دو، فرینکلی ان کے پاس اینڈ سلوشن نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی میرے خیال میں یہ جو اپنا گروپ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے، میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ جیت جائے گا. اس میں وقت کتنا لگتا ہے یہ دیکھ لیں گے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر تو اب 90% یہ بات طے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب نہیں، بات چیت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر وہ گروپ پہلے ہی جیت چکا ہے جو کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کون سا گروپ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، کچھ دنوں سے یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کوئی اس کو 28ویں ترمیم سے کرتے ہیں، کچھ ابہام میں ہیں باتیں کہ چھوٹے صوبے بن دینے چاہیے، چھوٹے صوبے بن جائیں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے وہ لکھ بھی دیا، سہیل وڑائی صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے، انہوں نے کہا نہیں، ونڈر بوائے آ رہا ہے کوئی اس طرح کا. یہ کہ آپ کو کیا ایسی لگتی ہے یہ سچویشن؟ اس میں کچھ پاسبلٹی لگتی ہے؟ یہ سیٹ اپ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس سیٹ اپ کو جیسے قائم ہوا جیسا ہے. دیکھیں، پریکٹیکل پرابلم جو ہے نا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ یہ ہے کہ آئی تھنک شخصی تو نہیں ہے. شہباز شریف صاحب از اے ہائیلی لائکڈ گائے. پرابلم تو نواز شریف صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ پیپلز لیڈر ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، سو ان کے ساتھ کوئی پرسنل پرابلم تو نہیں ہوگی. ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب ڈائلاگ کر لیں یار. ہاں، نہیں کرنا چاہیے، 100% کرنا چاہیے. لیکن پرابلم صرف یہ آتی ہے کہ یہ جو ونڈر بوائے کر لیں یا جو بھی کر لیں، سوال پاکستان میں جو بڑا سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت کی شارٹ ٹرم سچویشن ہے اس کو ہم پہلے کیٹر کریں، پھر اس کو مڈ ٹرم میں جائے گا، پھر لانگ ٹرم میں جائے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نون لیگ کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ان کا یہ بھی ایک فرم جو ہے وہ آئی تھنک ان کا خدشہ ہے کہ دیکھیں اگر ٹمپریچر اور اوپر بڑھا تو یہ پھر نون لیگ کی حکومت نہیں رہ سکے گی، یہاں پہ پھر حکومت کو چینج ہونا پڑے گا. سو نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ بھی پریویل کرتی ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہم اور ٹمپریچر بڑھاتے ہیں تو پھر جو سہیل وڑائی صاحب کا ونڈر بوائے کہہ دیں یا کوئی کہہ دیں، اس کو لانا پڑے گا اور ہم لوگ سفر کریں گے. سو ان کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لائیں، کیونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی عمران خان سے مذاکرات تو پھر بھی مینیجبل ہیں، کیونکہ میکسیمم عمران خان چاہیں گے کہ آپ الیکشن 26 میں کرائیں، حکومت کہے کہ نہیں آپ 29 میں کرائیں، تو آپ ایک آدھ آگے سال آگے پیچھے کر کے اس پہ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ فوری طور کے اوپر گورنر رول لگائیں گے کے پی میں، ابھی آپ کے دوست جنرل زاہد صاحب نے بڑی ایک قیمتی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ پروسیسز جو ہوتے ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک پروسیس شروع کریں گے کنفرنٹیشن کا، آپ یہ گورنر رول لگائیں گے، آپ ادھر جو ہے وہ کریں گے، ہائی ہینڈیڈنیس کریں گے، پھر چیزیں کدھر جائیں گی؟ نو ون کین پریڈکٹ ٹو دیٹ. اور اس لیے میرا خیال ہے نون لیگ کے اندر یہ سوچ کافی اب ہے
کہ نہیں ہمیں ٹمپریچر نہیں چلانا چاہیے. اچھا یہ سوال شاید آپ کو ناگوار بھی گزرے، لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کی، ڈائریکشن بھی درست ہے، لیکن جس پارٹی کے لیے کر رہے ہیں وہ پارٹی تو کہتی ہے کہ آپ اس کا حصہ ہی نہیں، تو آپ پارٹی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی کی انویسٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اوپر. آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم جو کچھ ہیں اس میں عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا بہت بڑا حصہ ہے. سو جب تک اگر ہمیں عمران خان جو ہیں وہ اگر ہمیں باہر نکالیں گے تو پھر ان کی مرضی ہے. لیکن جو میری ان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری آخری ملاقات ان سے اگست میں ہوئی ہے، ہی از ویری کائنڈ ٹو می اینڈ آئی مسٹ سے کہ مطلب انہوں نے عمر ایوب کو بلا کے کہا کہ تم جو بھی بات کرتے ہو یہ مشورہ فواد سے کرو. باقی انہوں نے تو کبھی دوبارہ فون بھی نہیں کیا. اور تو اس کا مطلب پارٹی میں لوگ عمران خان کی بات نہیں مان رہے؟ نہیں، عمران خان کی بات تو خیر پارٹی میں مانی ہی نہیں انہوں نے. وہاں پہ اگر آپ اپنے رپورٹر سے پوچھیں کہ ماحول کیا ہوتا ہے بات کا، تو آپ کو بتائے گا کہ جتنے لوگ بھی ان سے ملنے گئے ان کو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنا فلانا بندہ بھی جو ہے وہ پارٹی کا غدار ہے، فلانا بھی غدار ہے، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو. ایک ہڑبونگ کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی سیریس بات ہو نہیں سکتی. اگست میں جب میں ملا میں نے انہیں کہا سر بات یہ ہے، دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، ہمیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے. اور اسپیس کریٹ کرنے کے لیے آپ مہربانی کریں مجھے موقع دیں، یا جس بھی اور عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ آپ ذمہ لگائیں، کسی کے بھی ذمہ لگائیں جو کہ ایک الائنس بنا سکے. دیکھیں نا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن رہی، ٹھیک ہے نہیں بن رہی، ہمیں حکومتی پارٹیاں پسند نہیں ہیں، چلے نہیں پسند ہیں. ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے، ساری اپوزیشن سے بھی ہم نے لڑنا ہے. تو ہم جے یو آئی سے بھی لڑ رہے ہیں، پھر جماعت اسلامی کے خلاف بھی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، پھر اے این پی سے بھی ہماری لڑائی ہے. اس طرح تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی. پالیٹکس تو آپ کو ایک از این آرٹ آف سروائیول. تو میری ان سے گزارش یہ تھی کہ آپ اگر مجھے یہ دے دیں اور ہم یہ پیر صاحب پگاڑا کو، جماعت اسلامی کو، جے یو آئی کو اکٹھا کریں اور پھر حکومت سے بات چیت کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں تو ایک بفر آ جائے گا درمیان میں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو. وہ پہلے میں مولانا صاحب سے 2-3 بار ملا ہوں، میں خان صاحب کے کہنے پہ ملا ہوں. مولانا صاحب سے جو میری بات چیت ہوئی ساری وہ میں خان صاحب کو میں نے بتائی، اور پھر ان لوگوں نے جا کے ساری وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر وہ سارا اسکٹل کر دیا. ادروائز آج مولانا اور عمران خان اگر ایک ہوتے اور جی ڈی اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوتے تو تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. پی ایم ایل این کے لیے بھی کنوینئنٹ ہوتا کہ وہ مولانا سے بات کر سکتے، حافظ نعیم صاحب سے بات کر سکتے. اب این ڈی سی میں بھی ہماری اب کوشش جو ہے وہ یہی ہے، انڈیپینڈنٹ آف عمران خان. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں آ جائیں ساتھ اور ہم ایک بفر کریٹ کریں. اور جو پی ایم ایل این کی دوبارہ یہ جو ایفرٹ ہے نا کہ وہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے بات کرے. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میرا بڑا احترام ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب سے میرا بڑا احترام ہے، نون لیگ میں اعظم طارر از لائک مائی بردر. سو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر سکیں گے، آپ کی بات چیت ختم ہو جائے گی کیونکہ ٹمپریچر اتنا ہائی ہے. آپ جب تک یہ بفر کریٹ ہم نہیں کرتے اپوزیشن کا، بات چیت نہیں کر سکتے. اچھا مذاکرات کے لیے ایک انیشیٹو کے لیے ظاہر ہے دونوں طرف سے پارٹیاں، تو ایک اچھا انیشیٹو یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ معذرت کرے 9 مئی کے حوالے سے کہ بھئی غلطی ہوئی؟ ہم تو جیل میں تھے نا، ہم کیا معذرت کریں؟ نہیں، جو باقی سارے لوگوں نے تو کیا نا بھئی، فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، شہداء کی یادگاروں کو جلایا، اس کے حوالے سے کوئی مطلب بات میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کون سی عمران خان نے اگلے دن جا کے سپریم کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کون سی دو رائے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ تلخیاں بڑھانا چاہتے ہیں، کم کر. مثلا 8 فروری 9 فروری پہ پھر کیا حکومت معافی مانگے گی کہ ہم نے پورا الیکشن رزلٹ چوری کر لیا؟ نہیں تو پھر 2018 کے الیکشن پہ آپ معافی نہیں، 2018 میں تو کچھ نہیں ہوا، 2013 میں کچھ نہیں ہوا، 2008 میں وہ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا. 2024 کو پاکستان کے کسی بھی ماضی کے الیکشن کے ساتھ کمپیئر کرنا تو کرمنل ہے. تو اس لیے یہ نہیں ایشو. آپ نے، میں جس طرح سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ معذرت بھی کر لیں گے، جب تلخیاں کم ہوں گی تو معذرت بھی کر لیں گے. 9 مئی پہ بھی کر لیں گے. کون کرے گا معذرت؟ عمران خان خود کر لیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ. لیکن اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، تلخیاں کم کرنی چاہیے. میں
آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر معذرت ہونی چاہیے، اور ہم پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل ہے کہ 9 فروری کے معاملے کے اوپر معذرت ہونی چاہیے، تو آئی تھنک معذرت دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تھوڑا ٹمپریچر نیچے جو ہے وہ لائیں تاکہ یہ سارے لوگ ایک چائے کے کپ پہ بیٹھ جائیں اور معذرت کر لیں. ون لاسٹ کوشچن، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہرحال ایک پولیٹیکل ریالٹی ضرور ہے، آپ اس کو جتنا مرضی ڈینائی کریں لیکن ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. جماعتوں میں ماضی میں بڑے شدید اختلافات رہے، نون لیگ میں پیپلز پارٹی کے اندر بڑے شدید اختلافات تھے، ذاتی حملے بھی ہوئے، فائلیں بھی کھلوائی، یہ وہ. ایک سٹیج پر انہوں نے میثاق جمہوریت کیا. آپ کیا آپ کے خیال میں ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جس میں پی ٹی آئی کو بھی ایک سٹیک ہولڈر، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پر شامل کیا جائے؟ جی 100%، اس کے علاوہ تو کوئی اور حل ہی نہیں ہے. دیکھیں، جب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نون لیگ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم کو ریکگنائز نہیں کر رہی. سو دے ہیو ٹو اسپیک ٹو پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این اینڈ آل دیز 3 پارٹیز دین ہیو ٹو اسپیک ٹو اسٹیبلشمنٹ کہ سر بتائیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو رول 1954 سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر ایک دفعہ جنرل باجوہ صاحب نے ندیم انجم صاحب سے نے مجھے کہا کہ نہیں ہم اس کے اوپر ریویو کریں گے. تو میں نے کہا سر یہ اس طرح نہیں ریویو ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک بہت انٹرنل بڑی ڈبیٹ کی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے ریشنلائز کرنا ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی بھی ایک ڈبیٹ ہے، اور ہماری بھی. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ریکگنائز نہیں کرنا، لیکن اتنا زیادہ بڑا ہوا رول جو ہے اس میں بھی ملک کے لیے پرابلم ہے. سو آپ نے ریشنلائز کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک بڑی گہری ڈبیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، مختصر سا ایک سوال ہے کہ یہ 2026 ابھی شروع ہوا ہے، آپ عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں اس سال کے اندر؟ دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں، یا تو پولیٹیکل پولرائزیشن ول گو ریئلی ہائی، یا پھر آپ عمران خان کی رہائی دیکھیں گے. لیکن گیسٹیمیشن کیا ہے آپ؟ میرے خیال میں ریئلائزیشن جو ہے وہ معاملات کے سدھار کی طرف آ رہی ہے، اور معاملات کے سدھار کا مطلب ہے عمران خان کی رہائی ان دس ایئر. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.